اس مہینے کی ایک اہم خصوصیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، یعنی اس میں جن اعلی اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے اس میں ایک اعلی اخلاق کا ایک بہت بڑا رکن ہے ہمدردی، غمخواری، یعنی آدمی صرف اپنی ذات ہی کو لے کر نہ بیٹھے بلکہ دوسروں کی بھی ہمدردی اس کے دل میں ہو، دوسروں کی کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کا ازالہ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہو، دوسروں کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا تھا روزہ رکھنے کا اتنا ہی ثواب افطار کرنے والے کو ملے گا۔ اصل روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا روزہ افطار تو نہیں کرا سکتے کسی کو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، کوئی ایک کھجور کھلا دے، اس پر بھی اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ اس پر ہمارے مسلمانوں میں کافی رواج ہے کہ افطار کرانے کا، مگر وہ افطار کرانا میں عام طور سے ذرا کچھ جذباتیت شامل ہو جاتی ہے اور کچھ نادانی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جو اصل فضیلت اس بات کی ہے کہ بھائی آپ کسی روزہ دار کو افطار کرا دیں، اور اصل یہ ہے کہ اس کسی ایسے بندے کو افطار کرا دے کہ جو بیچارہ محتاج ہے، تو سب سے زیادہ افطار کرانے کا مستحق وہ ہے۔ اپنے کسی اور دوست عزیز کو بھی کرا دیں تو بھی انشاءاللہ ثواب کی امید ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس افطار کرنے کا مناسب ذریعہ موجود نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ افطاریاں پکا پکا کر ایک گھر دوسرے گھر کو بھیجتا ہے۔ زید نے عمر کو بھیج دی افطاری، وہ جو اس نے وہ تھال بھیجا تھا تو دوسرے نے اس کو بھر کے واپس بھیج دیا دوسری افطاری۔ تو ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر وہ افطاریاں چل رہی ہیں، بٹ رہی ہیں، بٹنے نہیں ہیں، وہ در حقیقت ایک رسم پوری ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں کہ جن کے پاس ہم بھیج رہے ہیں ان کے پاس پہلے ہی سے افطاری موجود ہے، لیکن بس وہ بھیج دیا ہم نے، کبھی ہم نے افطاری بھیج دی۔ اب انہوں نے کہا جی بھاوری آ گئی تو ہم کیوں نہ بھیجیں، تو ہم اگلے دن اسی دن صحیح بعض اوقات اسی برتن میں، اور بعض اوقات اگلے کسی اور برتن میں کو بھجوا دی۔ تو میں اس کے اوپر یہ تو نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے،
لیکن وہ جو اصل جذبہ تھا، جس جذبے کے تحت فرمایا گیا تھا کہ کسی روزے دار کو افطار کراؤ اس کا ثواب ملے گا، وہ جذبہ اس میں مدغم نظر آتا ہے، مبہم نظر آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس کے پاس افطار کرنے کے سامان نہیں تھے ان کو کچھ افطار کا سامان پیدا کر بھیج دو، اس کو زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے لیکن کچھ طبیعت اس سے منشرح نہیں ہوتی کہ یہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں یہ فرمایا کہ سارا ثواب تم کی لوٹ لے جاؤ گے۔ سمجھے؟ اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی ہے، اس نے خود اپنے گھر میں افطاری بنا رکھی ہے شاندار، آپ نے اس کو بھیج دیا ایک اور اس کو، تو ناجائز نہیں میں کہہ رہا، لیکن یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس افطار کرانے کی بات کی تھی وہ اس پر صادق آتی ہے یا نہیں۔